बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में लगे इस छोटे से बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। नाज़रीन, पाकिस्तान इज्तिमाइयत की एक उम्दा मिसाल है। नस्ली, लिसानी, इलाकाई और मजहबी पाकिस्तान में पंजाबी, बलोच, सिंधी, पख्तून और महाजर 5 बड़ी एथनिक रीजनल कम्युनिटीज हैं और छोटी कम्युनिटीज इसके अलावा हैं। मजहबी अकलियतों में मसीही, हिंदू, कैलाश, पारसी और सिख नुमायां हैं। हम सब जानते हैं कि तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद मुस्लिम रियासत का कयाम था। पाकिस्तान के कयाम में चंद नुमायां अगराज व मकासद में इस्लामी रियासत के कयाम की ख्वाहिश, इस्लामी मुआशरे का कयाम, मुस्लिम तहजीब और सकाफत की तरक्की, मुसलमानों की आज़ादी, मुसलमानों की मुआशी बेहतरी, इस्लाम का किला बनाना, इस्लामी मुआशरे का कयाम, अंग्रेजों से निजात, हिंदुओं के तअस्सुब से निजात, ये सब चीजें शामिल थी। लेकिन एक बहस आज तक जारी है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाना चाहते थे या नहीं। 1946 के एक इंटरव्यू में कायद आज़म ने यह वाज़ेह कर दिया था कि वो पाकिस्तान को थियोक्रेसी नहीं बनाना चाहते और 11 अगस्त की तकरीर भी किसी हद तक इस बात की तरफ इशारा करती है, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कहना था कि मजहब जाती मामला है, रियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मगर कायद आज़म के नजरिए पाकिस्तान के बरक्स मजहबी अकलियतें मजहब की बुनियाद पर जिस्मानी हमलों, नफ्सियाती और समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रही है। अकलियत का दिन मुकर्रर करने के पीछे भी शायद यही अवामिल कार फरमा थे कि कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर के तनाज़ुर में अकलियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और कायद के इस नजरिए पाकिस्तान को जिंदा रखा जाए जो हर शहरी को मजहब, जात, रंग और नस्ल से बालातर होकर मुसावी हुकूक देने का ज़ामिन हो। मगर 7 दिहाइयां गुजरने के बावजूद भी अकलियतें कायद के इस नजरिए की तकमील के इंतजार में हैं। पूरे मुल्क में 11 अगस्त को तमाम मजहबी अकलियतें अकलियत का दिन बड़े जोश और खरोश से मनाती हैं। सियासी क़यादत और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलीज और तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाता है। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पैगामात की भरमार होती है। उस दिन पर मिले जुले रुझानात देखने को मिलते हैं। कुछ सालों पहले अकलियती हलकों ने एहतजाज के तौर पर अकलियत के दिन को सियाह दिन के तौर पर मनाया, मगर अकलियती रहनुमाओं और कम्युनिटी ने इस अमर की मसम्मत की और इस बात का इरादा किया कि अकलियत का दिन पाकिस्तान की तश्कील और तामीर और तरक्की में अकलियत की मेहनत और कुर्बानियों को सराहने का दिन है। मगर ना चाहते हुए भी अकलियत का दिन अकलियत की तरफ से एहतजाज में शामिल हो जाता है, जिसमें तौहीन मजहब के कानून के गलत इस्तेमाल, अकलियती लड़कियों की जबरी मजहब की तब्दीली और शादियां, इम्तियाजी कानून, इबादतगाहों पर हमले और अकलियती कम्युनिटीज पर तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया जाता है। हुकूमत और समाजी हलके अकलियतों के साथ रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक को सिर्फ मजहब की ऐनक से देखने की बजाय कुछ दूसरे अवामिल बशमूल तारीखी, सियासी, समाजी, सकाफती और मुआशी पहलुओं का तजिया करना भी बहुत जरूरी होगा, वरना अकलियतें नफरत, एहसास कमतरी और नजरअंदाज होने के एहसास से कभी भी मुल्क की तरक्की के मरकजी धारे में शामिल नहीं हो पाएंगी। यह हकीकत फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हमारे यहाँ क़याम पाकिस्तान के बाद से सियासी और माशरती तालीम और तरबियत की कमी रही है और आज तक है।
ایک مخصوص طبقے نے اپنے مفادات کی خاطر نظریہ قائد کو مسخ کر دیا۔ اقلیت کا دن قومی دن مختص کرنے کے پیچھے قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کا وہ حصہ ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے آرکائیو میں کوئی ریکارڈنگ موجود ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے بیشتر حلقے قائد کا قول مذہب ذاتی معاملہ ہے، ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کو اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ قائد اعظم نے کبھی ایسا کہا تھا۔ آج تک کسی بھی حکومت نے یہ جرات نہیں کی کہ قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر کو نصاب کا حصہ بنایا جا سکے۔ انسانی سے کوشش کر رہی ہے کہ قائد اعظم کی تقریر نصاب کا حصہ بن سکے، مگر نمایاں مذہبی جماعتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ ان کی تقریر کا وہ حصہ نصاب میں شامل کیا جائے۔ اس لیے اقلیت کا قومی دن منانا اس بحث کا تواتر تو ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو ایک تھیوکریسی دیکھنا چاہتے تھے یا ایک سیکولر اسٹیٹ، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک آئین جن ترامیم سے گزر کر موجودہ شکل میں موجود ہے، وہاں سے واپسی ناممکن۔ جی ہاں ناظرین، وہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان کو پہلا دھچکا 1953 میں اس وقت لگا جب احمدی مخالف تحریک زوروں پر تھی۔ جب احمدی مخالف تحریک کے دوران پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کی قیام پاکستان کے لیے نمایاں خدمات کے باوجود ان سے مذہب کی بنیاد پر استعفے کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب احمدی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بھٹو دور میں آئینی ترمیم کے ذریعے احمدیوں کو باقاعدہ غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1970 سے لے کے 1980 کے دوران ضیاء الحق اور بھٹو کی بدولت تھیوکریسی مائنڈ سیٹ کو عروج ملا۔ جی ہاں ناظرین، تھیوکریسی مائنڈ سیٹ کو عروج ملا۔ اقلیتوں کے مساوی حقوق کی جدوجہد آسان نہیں رہی، اور یہ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود روز بروز آگے بڑھتی جا رہی۔ میری ذاتی رائے کے مطابق اقلیت کا دن مختص کرنے کے پیچھے یہ عوامل کار فرما نہیں تھے کہ اقلیتیں اس دن کو صرف احتجاج سے منسلک کریں۔ یہ دن صرف اقلیت کا دن بن کر رہ گیا ہے، جبکہ یہ ایک قومی دن ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک قومی دن ہے جس میں حکومتی سطح پر اقلیتوں کے پاکستان کی تشکیل اور ترقی میں کردار کو سراہا جانا چاہیے، اور اس عہد کی تجدید کی جانی چاہیے کہ اقلیتیں پاکستان میں برابر کے شہری ہیں۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب کاوش مساوی حقوق کی ہے تو لفظ اقلیت بذات خود اس کاوش کی نفی کرتا ہے۔ اقلیتیں لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اقلیت لفظ ہے کیوں؟ اقلیت کا دن مختص کرنا ناظرین احساس کمتری کو بڑھاتا ہے۔ اقلیتی حلقوں میں یہ بحث جاری ہوتی ہے کہ اقلیت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ اقلیت کے قومی دن پر یوں لگتا ہے جیسے اقلیت اکثریت سے اپنے حقوق مانگ رہی ہے۔ جب حقوق مانگنے والوں کا رویہ ایسا ہوگا تو مساوی حقوق کی جدوجہد مبہم سی لگے گی۔ ناظرین، یہ حقیقت بھی آیا ہے کہ 1970 سے 1980 تک یہ دہائی جو تھی 10 سالوں کی، قائد کے نظریے کی نفی کرتے ہوئے اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دے چکی ہے۔ جس طرح 11 اگست کی تقریر کے تناظر میں قائد کے پاکستان کا نظریہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مبہم ہوتا چلا گیا ہے، اسی طرح پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی جدوجہد بھی یوں ابہام کا شکار ہے۔ اگر مذہبی اقلیت یہ چاہے کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے تو یہ خواب تو ہو سکتا ہے، مگر جدوجہد کا ہدف نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کا ایک فیصلہ تھا جس میں انہوں نے
غیر مسلم کے حقوق کو تحفظ کے لیے 19 جون 2014 کو ایک فیصلہ دیا تھا۔ اس فیصلے کے 7 مندرجات تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے وفاقی سطح پر ایک ٹیم تشکیل دی جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ پرائمری اسکول، سیکنڈری اور تیسری سطح کی تعلیم کے لیے مناسب نصاب تیار کریں جو مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کو روکیں۔ تیسرا یہ تھا۔ اور چوتھا یہ تھا کہ اقلیتوں کے لیے قومی کونسل بنائیں۔ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے خصوصی پولیس فورس قائم کریں۔ سرکاری ملازمتوں میں 5% اقلیتی کوٹا نافذ کریں۔ اور ساتواں یہ تھا کہ جب بھی مذہبی اقلیتوں کے آئینی حقوق پامال ہوتے ہیں یا ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، فوجداری مقدمے کے اندراج سمیت فوری کارروائی کریں۔ بدقسمتی سے جسٹس جیلانی کے تاریخ ساز فیصلے کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ اگر حکومتی ذمہ دار ادارے جسٹس جیلانی کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے تو نہ صرف اقلیتیں معاشی اور سماجی طور پر بہتری کی منازل طے کرتی بلکہ پاکستان کا عالمی سطح پر بھی وقار بڑھتا۔ ناظرین، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے تمام شہریوں، تمام بسنے والوں کے لیے یکساں مواقع فراہم کریں۔ قانون سازی یا پالیسیاں بنانے سے زیادہ ضروری ہے کہ بغیر تاخیر کے قوانین اور پالیسیوں پر عمل درآمد کریں۔ سماجی اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر کام کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ حکومتی سطح پر ایسے رویوں اور دل شکنی کرنے کی ضرورت ہے جو سماجی اور مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ پاکستان بھی پوری دنیا کی طرح بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، لیکن ہم سب کو مل کر اپنے ملک کو سنوارنا ہے، کیونکہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں۔